سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان و امیر جماعت اسلامی پاکستان قائد ملت امام انقلاب محترم سید منور حسن صاحب کو کہ وہ آئیں اور شرکائے اجتماع سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظم اعلیٰ برادرم سید عبدالرشید صاحب، محترم ناظم حلقہ احباب برادرم ظفر جمال بلوچ صاحب، محترم سابق ناظرین اعلیٰ، ذمہ داران جمعیت اور جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں اور عزیزوں، مستقبل کی امیدوں، مجھے خوشی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے تاریخ کا ادراک کرتے ہوئے جمعیت کے حوالے سے، اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے، اس کی جد و جہد کے حوالے سے جو کشمکش اس نے مول لی ہے اور جس طرح ممولے اور شہباز کو لڑایا ہے، اس حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ نے اس کل پاکستان اجتماع میں اس بات کا اہتمام کیا کہ مل جل کر تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا جائے، ماضی سے رشتوں کو استوار کیا جائے، جد و جہد کے ہر عنوان کو بصیرت اور بصارت کی آنکھوں سے دیکھا جائے اور کشمکش کی ہر گھڑی کو سانس روک کر بھی اگر دکھائی دیتی ہو تو دیکھا جائے۔ جو لوگ تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، فیصلہ یہ ہے کہ تاریخ ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ جو تاریخ سے سبق لیتے ہیں، جو تاریخ کو دہرانے کی بات کرتے ہیں، جو تاریخ کے حوالے کو مضبوط کرتے ہیں، جو تاریخ کے حوالے سے اپنی پہچان اور شناخت اس کو اجاگر کرتے ہیں، وہ اپنی تاریخ کو بہتر سے بہتر بنانے اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ ایک زندہ اور تابندہ تحریک ہے، ایک ایمان سے اور ایمان کے جذبوں سے شاداب تحریک ہے۔ اس کا مسلسل یہ فرض ہے، ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ پیچھے کی طرف مڑ کر بھی دیکھے، حال کا بھی احاطہ کرے اور مستقبل کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری اجتماعیت کو بروئے کار لائے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سابق ناظمین اعلیٰ نے اپنے اپنے موضوع کے حوالے سے آپ سب کی بڑی رہنمائی کی ہے، سوچنے کے لیے مواد فراہم کیا ہے۔ زندگی جس ڈگر پر گزر رہی ہے اس کا جائزہ لینے، اثر نو زندگی کے آداب مقرر کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اثر نو اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ان آداب کی طرف ہم کس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، کن جذبوں کو مہمیز دے رہے ہیں، کن کن حوالوں کو مضبوط کر رہے ہیں
اس لیے سابق ناظمین اعلیٰ نے اتنے متنوع موضوعات کے حوالے سے اتنی تفصیل اور جزیات کے ساتھ بات کی ہے کہ کچھ رہنے کو باقی تو نہیں رہتا، لیکن میں انہی امور کے بارے میں اور انہی سے استفادہ کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو تربیت کا موضوع، یہ تربیت کا موضوع بڑا اپنے اندر وسعتیں رکھتا ہے، بڑی دور تک اس کی پہنائیاں۔ یہ تربیت تزکیہ بھی ہے، تعمیر سیرت بھی ہے، کردار سازی بھی ہے، انسانوں کو انسان بنانا بھی ہے، اپنے رب کی طرف چلانا اور بڑھانا بھی ہے، اور رب کی بندگی کے راستے پر پھر اس پورے کلچر کو اپنانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ پورے 51 سال پہلے کی بات، ایک آدھ 2 مہینے کم ہو سکتے ہیں، لیکن پورے 50-51 سال پہلے کی بات۔ ہم جمعیت کے اندر شامل ہوئے، جس حلقے کے اندر کارکن تھے ہمارے ناظم صاحب، ایک بہت ہی شفیق انسان، اخلاق کا مرصع اور ہر حوالے سے ایک پیمانہ انسان ہے۔ وہ ہمیں ہر دوسرے یا تیسرے مہینے قبرستان لے کر جایا کرتے تھے۔ طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ محلے کی بستی کی مسجد میں ٹھیک رات کے 12 بجے ہم کو بلاتے تھے۔ ہم اس پورے حلقے کے اندر 5-6 کارکن تھے، ہم ان کی پکار پر لبیک کہتے تھے۔ مسجد میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ہمیں قبرستان کی طرف کشا کشا لے جاتے تھے، اور ہم سب کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا، اپنی ہی سوچ اور فکر کے اندر اپنے ہی حوالوں سے اپنے آپ میں گم ہو کر اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرے گا۔ خاموشی کے ساتھ قبرستان پہنچتے تھے۔ ایک اندھیری رات، میرا تاثر یہ ہے، میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے یہ پوچھ سکتا، ایک اندھیری رات وہ اس کے لیے منتخب فرماتے تھے۔ روشنی تو ویسے بھی نہیں اس زمانے میں ہوتی تھی، لیکن جب چاند کی روشنی بھی نہ ہو تو چاروں طرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ ہاتھ میں ان کے ٹارچ ہوتی تھی۔ قبرستان میں وہ داخل ہوتے تھے، ایک قبر کے سرہانے ہم کو کھڑا کرتے تھے، وہ قبر کے جو ڈہ گئی ہو، وہ قبر کے جس کے اندر جھانکنے سے ہی آدمی کو خوف لاحق ہوتا ہو، اپنی ٹارچ سے وہ اس قبر کے اندر لائٹ روشنی ڈالتے تھے، اور پھر ہم سے بآواز بلند یہ پوچھتے تھے، تم کیریئر کی تلاش میں ہو نا؟ یہ ہے تمہارا کیریئر، تم روشن مستقبل چاہتے ہو، تمہارا مستقبل یہاں سے ہو کر گزرے۔ ایک توانا آواز، ایمان سے لبریز آواز، تعلق باللہ کی فدائی آواز، آخرت کی فکر اور جوت جگانے والی آواز۔ اس کے بعد وہ اگلی قبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ 5-6-7 قبروں کی طرف جاتے ہوئے یہی کلمات وہ دہراتے تھے، تم روشن مستقبل چاہتے ہو، یہ ہے تمہارا مستقبل، تم کیریئر بنانا چاہتے ہو، یہ ہے تمہارا کیریئر۔ وہاں سے جب واپس لوٹتے تھے، پھر ہدایت اور حکم یہی تھا کہ سب خاموش سفر طے کریں گے۔ واپس اسی مسجد میں آتے تھے، واپس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت بہت بڑا موضوع، انسانی جسم و جان اور اس کے اعمال کا زنگ چھڑانے کے لیے، انسان کو راہ راست پر بھٹکے ہوئے انسان کو بار بار راہ راست پر لانے کے لیے فکر آخرت بڑا موضوع ہے۔ لیکن موت کی یاد اس سے ورے ورے اور اس سے پہلے ایک ایسا موضوع ہے جس سے تعلق اور مس کبھی کم نہ ہونا چاہیے۔ اس موت کی یاد کے نتیجے میں زندگی اثر نو ترتیب پاتی ہے۔ اس موت کے گڑھے کو دیکھ کر اور اپنے ایک نشان منزل کو پا کر انسانوں کے اندر وہ خیالات ابھرتے ہیں کہ لٹریچر پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، اس موضوع پر احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہوئے انسان ایسے عزم باندھتا ہے، ایسے ذوق اور شوق کے مظاہرے کی طرف چل پڑتا ہے، اور ایسے ارادوں کی پختگی کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی میں تغیر پیدا کرتے ہیں، جو اس کی زندگی کو انقلاب سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔
اگر یہ انقلاب دل و دماغ کے نہان خانہ میں پورے طریقے سے مرتب نہیں ہوا ہے، اگر اس انقلاب نے میرے دل کو نہیں جیتا ہے، میرے دماغ کو مسخر نہیں کیا ہے، تو میں ایک انقلابی کی حیثیت سے کتنے ہی جھک ماروں انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ انقلاب فرزندان توحید کا انقلاب، شمعائے رسالت کا انقلاب، پروانوں کا انقلاب، اور اپنے آپ کو دین کے کامل سپرد اور اسی حوالے سے اپنی پہچان کو اجاگر کرنے کا انقلاب، یہ انقلاب آپ کا کل پاکستان اجتماع ہزار لوگوں سے بھرا پڑا ہے، 40-50 ہزار لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب اکیلے بھی یہاں موجود ہیں، آپ سب تنہا، اسی لیے جو جواب دہی ہے وہ ہر فرد کی الگ الگ ہے، قوموں کو نہیں اٹھا کر بلایا جائے گا، ہر فرد سے علیحدہ پوچھا جائے گا عمر کن کاموں میں گنوائی تھی، جوانی کہاں پر بتائی تھی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور علم جو حاصل کیا اس پر کس حد تک عمل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے، جنبش نہ کر سکے گا انسان جب تک کہ اس سے یہ 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں اور ان کا جواب نہ حاصل کر لیے جائے۔ موت کی یاد کے حوالے سے، زیارت قبور کے حوالے سے انسب یہی ہے، یا تو کوئی ویسا ناظم ہو جس ناظم کو میں نے ذکر کیا، جس کی ہدایت پر لوگ 100% عمل کرتے ہوں، ورنہ ہر شخص اپنا ناظم خود بن جائے، اپنے کارکن کی حیثیت سے اپنے ناظم کے آگے کورنش بجا لائے اور اپنے ناظم کے حکم پر کشا قبرستان کی طرف چل پڑے، اکیلے اور تنہائی کے حوالے سے ایک مراقبہ جس کو کہتے ہیں، مل جل کر مقاصد سے ہم آہنگی جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف چلے۔ یہ رویے جمعیت سکھاتی ہے، جمعیت بتاتی ہے اور اسپیل آؤٹ کرتی ہے، اور یہ رویے تزکیے اور تربیت کی طرف اور کردار سازی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، عجیب و غریب واقعہ ہے، غزوہ خیبر کے 20 شہداء ہیں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بڑا وقت لگا، دشمن کو زیر کرنے میں، فتح اور نصرت کو قربت اس سے پیدا کرنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن تھے، ایک شخص چرواہا، اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کائے کی جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کا در اور باب کھل نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے، نبی ہونے کی بات کرتا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، اللہ تک رسائی کی بات کرتا ہے، ہر دکھ کو مٹانے کی، ہر حوالے سے انسانوں کو مسرور بنانے کی بات کرتا ہے۔ اس چرواہے کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں وہ شخص کون ہے یہ چرواہا؟ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچے اور ادھر ادھر دیکھے بغیر خیمے میں داخل ہو گئے۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں آپ نے گھیراؤ کیا ہوا ہے ہمارے قلعے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت اس کے سامنے پیش کی اور اس کو بتایا کہ تمہارا رب خوش ہوگا تو کن انعامات سے نوازے گا، کن جنتوں میں تم کو داخل کرے گا۔ حیران ہو کر آپ کی طرف دیکھتے رہے، آپ کی بات کو سنتے رہے، پھر عرض کیا کہ حضور ذرا میری طرف تو دیکھیے آپ، میں جس قدر کالا کلوٹا بد شکل اور سیاہ فام انسان ہوں، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، اگر آپ کی بات کو سچ اور درست سمجھوں تو کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا، اللہ کی پہچان تم کو جنت میں لے جائے گی،
مجھے نبی آخر الزمان ماننے کا عنوان تم کو جنت میں لے جائے گا. ہنسے اور کہا کہ اچھا ذرا میرے سے قریب تو آئیے، آپ تو ذرا دور بیٹھے ہیں. دیکھیے کس قدر بدبو میرے جسم سے آ رہی ہے، کتنا غلیظ اور گندا اور میلا لباس میں نے پہنا ہوا ہے. کیا اس کے باوجود میں جنت میں چلا جاؤں؟ اس قدر بھدا اور سیاہ فام ہونے کے بعد، اس قدر گندا انسان ہوتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تم کو جنت میں لے جائے گا، اور ایمان کے حوالے سے اللہ سے تعلق جتنا بڑھاؤ گے اتنا ہی جنت کے اندر پاؤ گے. تو پھر کچھ دیر سوچا اور پھر ایک سوال کیا اور کہا کہ حضور بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے، لیکن ان بکریوں کا کیا کروں؟ ان بکریوں کو تو میں اجرت پر چراتا ہوں، میری بکریاں تو نہیں، یہ تو میرے پاس امانت، ان کا میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو، ہکا دو. جب آخری بکری بھی قلعے کے اندر چلی جائے اور اپنی منزل کی نشاندہی اس کو نظر آ جائے، پھر میرے پاس آ جاؤ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا کہ جنگ اپنے جنو پر پہنچی ہوئی تھی، جوبن کو چھو رہی تھی، معراج کی منزلیں طے کر رہی تھی، اور جنگ اس کے اندر اچانک تیزی آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود جاؤ اور جا کر اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ. حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر پہنچے، اپنے آپ کو شامل کیا، لیکن لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ شہید کر دیے گئے. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز انہوں نے نہیں پڑھی اور جنت کے اندر چلے گئے. جس وقت غزوہ خیبر کے 20 شہداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، آپ ہر شہید کے سرہانے کھڑے ہوئے، اس کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے. ان کے تمام شہداء کے حق میں آپ دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی رب سے دعا اور التجا کرتے رہے. لیکن جس وقت حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے پہنچے تو اچانک آپ آگے بڑھ گئے اور وہاں نہ رکے اور نہ ایک لمحے کے لیے ان کی طرف گویا دیکھا. صحابہ کرام آپ کے ہمراہ چل رہے تھے. سفر ختم ہوا تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ نے تمام شہداء کے لیے دعا فرمائی، آپ تمام شہداء کے سرہانے کھڑے ہوئے، آپ نے سب کے چہروں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، لیکن اسود رائی کے سرہانے نہ آپ کھڑے ہوئے نہ آپ نے اس طریقے کا منظر پیش کیا، ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں اسود رائی کے سرہانے پہنچا تو وہ حوروں کے نرغے میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ نگاہیں ٹک نہیں رہی تھی، اور ان کے جسم سے خوشبوؤں کی ایسی لپٹیں آ رہی تھی کہ ٹھہرنا وہاں محال. دیکھا آپ نے یہ واقعات کیوں ہے؟ آخر صحابہ کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حوالے سے ان واقعات کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ان واقعات کو ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان سب کے اندر ایک رہنمائی ہے، ان تمام واقعات کے اندر ایک حجت ہے جو تمام ہوتی ہے. یہ تمام واقعات اہل ایمان کے اندر شوق پیدا کرتے ہیں، جذبہ جہاد، شوق شہادت پیدا کرتے ہیں، رب کی طرف چلنے اور بڑھنے اور تعلق باللہ کی استواری کے پیمانے متعین کرتے ہیں، اور انسان ان منزلوں کی طرف چلتا اور بڑھتا ہے، اور کشا کشا اور شادہ اور فرحہ ان منزلوں کی طرف چلتا اور بڑھتا ہے، اور کشا کشا اور شادہ اور فرحہ اپنی جنت اور رب کی رضا کو اپنے لیے یقینی بنا لیتا ہے. اس لیے میرے دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ اداروں کے ذریعے ترغیب کا کام کرتی ہے، شوق کے عنوان سجاتی ہے، دور تک شوق کی کہکشاں سجاتی ہے، دل و دماغ کے اندر رب سے تعلق کی آبیاری کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہر شخص کا اپنا نصاب ہے،
ہر کارکن کا اپنا نصاب ہونا چاہیے، اسے قرآن پاک کتنا پڑھنا ہے، کس تفہیم القرآن سے پڑھنا ہے، احادیث کے کس مجموعے سے استفادہ کرنا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، تاثر عام طور پر ہم سب کے بارے میں یہ ہو چلا ہے کہ مطالعے میں ہماری بڑی کمی اور کجی پیدا ہو رہی ہے۔ مختلف دائروں میں میں اس کو دوسری طرح سمجھتا ہوں، آپ کسی اور طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مطالعے میں تو کمی نہیں ہے، لیکن زیادہ مطالعہ اخبارات کا اور رسائل کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن جسے کتاب کہتے ہیں، کتاب کے پڑھنے کے لیے جس دل گردے کی اور تحمل اور بردباری کی اور وقت کے ایثار کی اور توجہ اور انعماق کی اور خشوع اور خضوع کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب کا مطالعہ وقت گزرنے کے ساتھ نہ صرف گھٹ رہا ہے بلکہ جا بجا ناپید ہو رہا ہے۔ اس لیے جب یہ بات ہے کہ آپ خود ہی اپنے ناظم بن کر اپنے کارکن کی رپورٹ وصول کریں اور اپنے دل و دماغ کی دنیا میں جس طریقے سے شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں اور نفس نے ڈورے ڈالے ہوئے ہیں ان سے باخبری حاصل کریں، ان تک پہنچ اور رسائی پیدا کریں کہ میرے جسم و جان میں، میرے خیالات کی دنیا میں، میرے احساسات کی دنیا اور اس سے ماورا کہاں کہاں سے نقب لگ رہے ہیں، میرا نفس کس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے اور شیطان کہاں کہاں آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور اس توجہ میں مطالعہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مطالعے کے نتیجے میں انسان کو اپنے آپ سے بھی آگہی ہوتی ہے، اور من عرف نفسہ فقط عرف رب والی جو بات ہے کہ رب کی پہچان اور معرفت بھی نفس کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے، یہ کام انفرادی دائروں میں کرنے کا ہے۔ آپ میں سے ہر کارکن کو، ہر شریک اجتماع کو اپنا نصاب مطالعہ، اپنے نصاب کے حوالے سے اپنی کارکردگی، اپنے نوافل کے اہتمام کے حوالے، اس لیے کہ میں نے صبح بھی یہ بات کہی تھی، پھر اس کو دہراتا ہوں کہ ویسے تو یہ سب سے آسان کام اس لیے آسان کام ہے کہ ہم جس منزل کی طرف سرگردہ تلاش میں نکلے ہیں، ہم جس رب کی رضا خوشنودی کی بات کرتے ہیں اور جس غلبہ دین اور اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہیں، جس کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی سے تعلق کمزور ٹھہرے، جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اسی سے دعا کے اندر یہ مزبہل ارادے آڑے آئیں۔ لہذا ان چیزوں میں ناگزیر ہے کہ رب سے تعلق کی مضبوطی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کے ساتھ تعلق کا ایک حوالہ دیکھیے۔ صحابہ کرام کے جو فضائل گنوائے جاتے ہیں، جو مناقب بیان کیے جاتے ہیں، جو خصلتیں ان کی جا بجا لکھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک بنیادی بات صحابہ کرام میں جو نظر آتی ہے، اور وہ تربیت کا بھی کلیہ ہے، وہ تزکیے کا بھی عنوان ہے، اور انسانوں کو راہ راست پر لانے کا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے بنیادی بات یہ سامنے آتی ہے کہ جب ان کے کانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی بات سن لی تو جو ترک کرنا تھا ترک کر دیا، جو اختیار کرنا تھا اختیار کر لیا۔ کوئی قیل و قال نہیں، کوئی حجت اور دلیل نہیں، کوئی التوا کی پالیسی نہیں کہ کل سے انشاءاللہ ہم نیک بنیں گے اور جمعے کے دن سے ہم فلاں نیک کام کریں گے، بلکہ جس لمحے کانوں کے اندر آواز پڑی کہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، یہ جو بات لکھی جاتی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی نظر آئی، یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ ہونٹوں تک پیالے پہنچے ہوئے تھے، شراب کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرائیاں یہاں اور وہاں اور مٹکوں کے اندر شراب موجود تھی، لیکن کان نے اس بات کو سنا کہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، پیالے واپس لوٹ گئے، سرائیاں انڈیل دی گئیں۔ کوئی ایک واقعہ سیرت کے واقعات میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ سوچا ہو کہ اس وقت تو یہ تھوڑی سی سرائی میں بنی ہوئی موجود ہے، بڑے پیسے خرچ کر کے بنائی گئی ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، شام تک اس کو ختم کر دیں گے، شام کے بعد انشاءاللہ ہم اس نیکی کی طرف چلیں گے اور بڑھیں گے اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لیں گے۔ اس لیے تربیت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جب میرے اور آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی مرضی
کے خلاف ہے، اس لمحے اس عمل کو چھوڑ دینا، اس رویے کو ترک کر دینا، ان راہوں پر چلنے کی ابتدا کر دینا اصل ناگزیر۔ میرے عزیزوں، اسلامی جمعیت طلبہ پچھلے 26-27 سال سے، اور سارے طلبہ پورے پاکستان کے، کالج یونینز کے الیکشن سے محروم ہیں۔ کالج یونینز کے الیکشن تنظیم کا بھی امتحان لیتے تھے، کالج اور یونیورسٹی یونینز کے الیکشن تربیت کی بھی ایک امتحان گاہ ثابت ہوتے تھے۔ اور دعوت کے فروغ میں ہم نے کیا کیا ہے، کتنے دلوں پہ ہم نے دستک دی ہے اور کتنے لوگوں کو مسخر کیا اور ہمنوا بنایا ہے، الیکشن اس کا بھی امتحان بن جاتے تھے۔ اور ہمیں ان بہت ساری چیزوں کا جائزہ لینے میں بھی اور طلبہ سے رابطے کے نتیجے میں انہی کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے میں بھی بے پناہ صلاحیتوں کے استعمال کرنے کی سہولت بھی حاصل ہوتی تھی، اور اسی لیے لوگ ابھرتے تھے، باصلاحیت لوگ نظر آتے تھے۔ ان کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دینا، ان کی سوچ اور فکر کو صحیح زاویہ نگاہ عطا کرنا، ان کی زندگی اور اس کی ترجیحات کو اثر نو ترتیب دینا، پھر یہ ناظرین کے لیے ایک آسان نہ صحیح لیکن ایک ایسا کام بن جاتا تھا کہ جو کام کی تاریخ پہ آتا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالج یونینز کے الیکشنز کو ترک نہ کیا جائے، نہیں کیا ہے جمعیت نے ترک، آواز اٹھائی جاتی رہے، احتجاج کیا جاتا رہے، لوگوں کو یاد دلایا جاتا رہے۔ یہ جو ایک تانا بانا بنا گیا ہے کہ کالج یونینز کے الیکشنز ختم ہو گئے تو تعلیم کا معیار شاید بڑھ گیا ہے، کالج یونینز کے الیکشنز ختم ہوئے تو طلبہ میں جو آپا دھاپی اور گریبان کا ایک دوسرے کے ہاتھ ڈالنے کا کلچر تھا اس سے نجات مل گئی ہے، یہ محض مفروضے ہیں۔ کالج یونینز کے الیکشن نے طلبہ کو امانت و دیانت بھی سکھائی، طلبہ کو جواب دہی کے احساس سے معمور بھی کیا، طلبہ کو کہنے اور سننے اور ذمہ دارانہ طریقے سے معاملات کو برتنے کا بھی حوصلہ سکھایا۔ اس لیے اس طرف بھی جانا چاہیے۔ ایک وقت ایک واقعہ اور سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم کن لوگوں کے جلو میں چلنا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جو انقلاب کے حقیقی معنوں میں نقیب قرار پاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 13 یمنیوں کا ایک وفد حاضر ہوا دین سیکھنے کے لیے، آپ کی باتیں سننے، اس پر عمل کرنے اور اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنے کے لیے 13 یمنیوں کا ایک وفد آپ کے پاس پہنچا۔ کئی دن انہوں نے آپ کے پاس قیام کیا، آپ سے استفادہ کیا، دین کو سنا، سمجھا، سوال کیے، تشفی کی۔ جب وہ لوگ رخصت ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفے تحائف دیے جائے اور یہ اچھے حال میں یہاں سے رخصت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ لوگ تحائف لے کر رخصت ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم میں سے ہر شخص کو کوئی تحفہ اور ہدیہ مل گیا ہے؟ کوئی محروم تو نہیں رہا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے، آپ کی طرف سے ہدیے اور تحفوں سے ہم مالا مال ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ایک ساتھی، ایک نوجوان جسے ہم پیچھے اپنے اسباب پر اس کی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے تھے، وہ اس سے محروم رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کہ تم اپنے سامان اور اسباب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس نوجوان کو یہاں بھیج۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے حضرت بلال کو اشارہ کیا، حضرت بلال نے اس کے پاس بھی تحفے اور ہدیے اس کو پیش کیے۔ اس نے الٹ پلٹ کر چیزوں کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ سب نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدرے حیران ہوئے اور فرمایا کہ نوجوان تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر اسی طریقے سے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ حضور مجھے تو یہ تحفے اور ہدیے نہیں چاہیے۔ آپ نے پوچھا پھر تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور ایک مستغنی قلب چاہتا ہوں،
ایسا دل مجھے عطا ہو جائے جس کی طبیعت کے اندر بے نیازی اور استغنا ہو. اچھا اور کیا چاہتے ہو؟ حضور آپ کی دعا چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کی قربت چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ نوجوان کیسی باتیں کر رہا ہے. آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کی مغفرت کے لیے بھی، درجات کی بلندی کے لیے بھی. سب دعائیں کرنے کے بعد کہا کہ بلال اس کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہدیوں سے تحفوں سے نوازو، اور اس سے کہا کہ میری طرف سے یہ چیز قبول کرو. آپ نے دیکھا اس نوجوان کے بارے میں یہ جو استغنا ہے طبیعت کا. میں جمعیت کے زمانے میں بالخصوص اور جمعیت سے فارغ ہونے کے بعد بہت دیر تک، اب نہیں لیکن بہت دیر تک اپنے ساتھیوں سے، جمعیت کے رفقا سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ تحریک اسلامی کو اپنا کیریئر بنائیے. اگر آپ نے تحریک اسلامی کو اپنا کیریئر نہ بنایا تو خواہش کے باوجود خدمت نہیں کر سکو. تمہارا کیریئر اگر کچھ اور ہوگا تو کیریئر تو جذب و انجذاب سے گزارتا، کیریئر تو سارا وقت کھا جاتا، کیریئر تو ساری صلاحیتیں جذب کر لیتا ہے. کیریئر تو بنانے کے لیے آدمی نت نئے پاپڑ بیلتا ہے. اگر تحریک اسلامی کو کیریئر بناؤ گے تو جو تمہاری تقدیر میں، قسمت میں لکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمہیں دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر ہوگی تو ایسی تکلیف ہوگی جو اوروں کو تکلیف نظر آئے گی، تم کو راحت اور سکون اور سکینت کی دنیا بسی بھی دور تک دکھائی دے گی اور نظر آئے گی. اس لیے تحریک کو اپنا کیریئر بنائیے، تحریک کو اوڑھنا بچھونا بنائیے. یہ جس معاشی نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ظالمانہ نظام، یہ لوگوں کی بگڑی کو بنانے والا نہیں، بنے ہوئے لوگوں کو بگاڑنے والا نظام. کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل، اس عنوان کو سجانے والا نظام ہے. یہ خون چوس لیتا ہے، یہ صلاحیتوں کو پسند کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈگریاں حاصل نہ کریں، یہ معاشرے میں اسٹیٹس کے لیے ضروری ہے. یہ اپنی وزنی بات کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ واقعی وزنی ہے، ان ڈگریوں سے یہ فائدہ بھی ضرور اٹھائیے. لیکن کیریئر اس نوجوان کی اس گفتگو سے لگتا ہے کہ کیریئر تو رضا الہی کا نصب العین، پھر یہی اوڑھنا بچھونا ہو، پھر یہی اول و آخر ہو، پھر یہی ملجا اور ماوا ہو. پھر شکایات بھی کم ہو جاتی، پھر اجتماعی دائرے کے اندر احساس تنہائی بھی دور ہو جاتا اور بہت دور کہیں نکل جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ جہاں جس مقام پر ہیں، آپ جس گھریلو زندگی کے اندر رچے بسے ہیں، آپ کے گھر والوں کا جو بھی اسٹیٹس ہے، آپ فیصلہ کر لیجئے. آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے بھی، تحریک کے لیے بھی، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، اور اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا یہ فیصلہ ان تمام دائروں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو منوائے گا. ویٹو آپ کو جانتے ضرور ہوں گے، لیکن میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے، اور ایک بڑی تعداد ہے جمعیت کے لوگوں کی، کہ جن لوگوں نے تحریک کو اول و آخر قرار دیا، اس کے لیے بے شمار قربانیاں بھی دی، ایثار کا پیکر بھی بنے. لیکن بحیثیت مجموعی زندگی جس ڈگر پر گزر رہی، اس ڈگر پر اس کا کوئی اور بدل و تلاش نہ کر سکے، اور حقیقی معنوں میں اپنے رب کی رضا کے راستے کو اور ان منزلوں کو عبور کرنے کو آسان سے آسان تر بنا سکے. اس لیے میرے عزیزوں، اور جب میں کہتا ہوں مستقبل کی امیدوں، تو یہ تحریک تو آپ کی ہے. میرے جیسے لوگوں نے تو گزار لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے خیر سے، عافیت سے، اور اللہ کی رضا کے لیے گزر جائے. لیکن مستقبل اس تحریک کا آپ کے ہاتھ میں، آپ کی سوچ بچار کے زاویوں میں اس کا مستقبل ہے. اور زندگی کو جس ڈگر پر ڈالنا اور گزارنا ہے، فی الحقیقت ان تمام آسائشوں سے آراستہ پیراستہ کرنے کا مستقبل یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ فیصلہ کیجیے، اس عزم سمیم سے اپنے آپ کو مسلح کیجیے، اس سوچ بچار سے
دل و دماغ کی دنیا کو مزین کیجئے. آپ جب فیصلہ کر لیں گے یہ دنیا آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی انشاءاللہ. اس دنیا کے تگ و تاز، اس دنیا کی ترجیحات، اس دنیا کی نیرنگیاں، اس دنیا کے اندر ہی سب کچھ ہو کر اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنا، ان لوگوں کی کیفیت سے بھی آپ آشنا ہوں گے. اور دل و دماغ کی دنیا ایک مستغنی قلب کے حوالے سے اور اپنے رب کی رضا اور راستہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس نوجوان کی جرأت کو تو دیکھیے. جرأت کا لفظ تو بہت چھوٹا بے معنی سا لفظ ہے. کیا نام دیا جائے کہ وہ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی پڑوس چاہتا ہوں. کیسے بلند عزائم ہے، کیسا بلند مرتبہ انسان ہے. کس طرح دل و دماغ کی دنیا وہ جو آتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہی لوگ صحیح راستے کے اوپر ہیں. کون لوگ؟ قلب و دماغ کی دنیا کو ایمان سے مزین کرنے والے اور گناہ اور معصیت اور اللہ کی نافرمانی کانپ جانے والے اس بات سے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کو یاد ہے، ویسے بھوکے لوگوں کو تو زیادہ باتیں یاد رہتی ہیں، آپ کو تو بالکل بھوکا ہی رکھا جا رہا ہے. کل امید پاکستان ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ خود حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس ملین مارچ میں انشاءاللہ شریک ہوں گا. اور یہ ملین مارچ دیکھیے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. سارے اختیارات کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ملین مارچ میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی توفیق سے ہم نوازے جاتے ہیں، کتنا فضل اس کا شامل حال ہوتا ہے، کتنا ہمارے کاموں کے اندر برکت کا عنوان ابھرتا ہے. ہم تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بعض اوقات دعا بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے، لیکن ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اچھے جذبوں اور جذب جنوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اس حوالے کو مضبوط کر رہے ہیں کہ مولا گئے گزرے حالات کے اندر چاروں طرف برف پڑی ہوئی، لگتا ہے کہ فریز ہو گئے سارے لوگ. علم رکھتے ہیں، لا علم سے نظر آتے ہیں. واقفانہ حال ہے، ناواقف سے دکھائی دیتے ہیں. جانتے ہوئے انجان سے دکھائی دیتے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی والی بات نہیں ہے. ہم خدا ہی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما لے، ہماری اس کوشش اور کاوش کو. پورے راستے ہم انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے، بھرپور اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن اپنے رب سے بھی تعلق کو مسلسل بڑھائیں گے اور اپنی زبان کو ورد سے اور ذکر سے تازہ تر و تازہ رکھیں گے اور اپنی امید کے چراغ کو اور اس کی لے کو اور اس کی لو کو مزید روشن اور تیز کریں گے. اس لیے کل کے ملین مارچ کو یاد رکھیے، ابھی سے اس کی تیاری کیجیے، اور دل و دماغ کی دنیا میں اگر ویرانے بسے ہوں تو اللہ کے ذکر سے ان کو بسائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.